علم حدیث میں یہ چیز بھی مانی جاتی ہے کہ ضعیف یا جھوٹی حدیث کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ حضرت معاویہ کے حق میں ہوتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اندازہ کریں، اس وقت ہمارے کورس کی کتاب میں بھی پڑھائی جا رہی ہیں، پی ایچ ڈی لیول کے اوپر بھی۔ خلیل الرحمان چشتی صاحب ایک اہل حدیث عالم ہیں، چشتی وہ اس لیے کہ وہ نسلن تھے، انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے، میں نے کئی دفعہ دکھائی بھی، بائی چانس میرے ٹیبل پہ شاید امید پڑھی بھی ہو، ہاں یہ کتاب ہے، حدیث کی اہمیت اور ضرورت، الفوظ اکیڈمی نے شائع کی ہے، خلیل الرحمان چشتی صاحب کی، اور یہ وہ کتاب ہے جو شیخ زبیر صاحب اتنی پسند کرتے تھے کہ کمال کام کیا، اس میں بھی انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے۔ جھوٹ بولنے میں اگر کسی نے پی ایچ ڈی کرنی ہو تو اس کے لیے پلانٹ ارتھ پر شاید سب سے بہترین جگہ جہلم اکیڈمی ہوگی۔ مرزے نے پورے اعتماد کے ساتھ کتاب ہاتھ میں لے کر کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے، نعوذ باللہ۔ مرزے نے کہا کہ خلیل الرحمان چشتی صاحب کی اس کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ حدیث کے جھوٹا ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ہو، ان کی فضیلت میں ہو۔ یعنی بقول مرزے کے اس کتاب کے اندر ایک یہ نشانی لکھی ہے اور اصول لکھا ہے کہ جو حدیث سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں ہوگی، ان کے حق میں ہوگی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ حدیث جھوٹی ہے، حالانکہ اس کتاب کے اندر اس طرح کی کوئی بات بھی نہیں لکھی۔ ہاں البتہ موضوع احادیث والے حصے میں یہ عنوان موجود ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت میں جھوٹی احادیث۔ اس عنوان کا مقصد ان کا یہ تھا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں بھی کئی ساری حدیثیں گھڑی گئی ہیں، لیکن مرزے نے اس سے غلط نتیجہ نکال کر جھوٹ بول دیا کہ اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جو بھی حدیث حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں ہوگی یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ گھڑی گئی ہے، حالانکہ اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی، البتہ یہ عنوان تھا۔ اگر اس عنوان سے یہ نتیجہ نکلتا ہے تو پھر اسی سے 2 صفحے پہلے ایک اور عنوان بھی موجود ہے، وہ عنوان آپ دیکھ رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں جھوٹی حدیثیں۔ اب یہ عنوان بھی بالکل اسی طرح ہے، اور اس عنوان کا مقصد بھی یہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں کئی ساری جھوٹی حدیثیں گڑھی گئی ہیں۔ اس عنوان کا یہ مقصد نہیں ہے کہ جو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں حدیث ہوگی یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ وہ حدیث جھوٹی اور من گھڑت ہے، یہ مقصد بالکل نہیں ہے۔ تو دونوں عنوان ایک جیسے ہیں۔ مرزے نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ عنوان دیکھ کر باطنی خباثت کی وجہ سے یہ نتیجہ نکال لیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی حدیث ان کی فضیلت میں ہوگی یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ گھڑی ہوئی ہے۔ یہ نتیجہ اگر اس عنوان سے نکلتا ہے تو پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اسی کتاب میں جو عنوان دیا ہے پھر اس سے بھی نعوذ باللہ یہی نتیجہ نکلے گا۔ اور یہ عنوان صرف ان 2 حضرات کے متعلق نہیں بلکہ خلفائے راشدین کے متعلق بھی اسی قسم کا عنوان ہے کہ ان کی فضیلت میں بھی بعض حدیثیں گھڑی گئی ہیں، بلکہ اسی طرح کا عنوان خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق لگایا گیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت اور منقبت میں مبالغہ پیدا کرنے کے لیے بھی حدیثیں گھڑی گئی ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ جو بھی حدیث حضور علیہ السلام کی فضیلت میں ہوگی یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ گھڑی ہوئی ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اب یا تو مرزے نے جان بوجھ کر اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے بغض میں آ کر، یا مرزا اتنا بڑا احمق ہے کہ اس کو ایک موٹی سی بات بھی سمجھ نہ آئی، بلکہ اسی کتاب سے ہم مرزے کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے ہیں۔ مرزا تو بہت بڑا ڈھیٹ ہے، شاید اس پر اثر نہ ہو لیکن دوسرے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق جو عنوان تھا اسی عنوان کے اگلے صفحے پر خلیل الرحمان چشتی صاحب نے تنبیہ کا چھوٹا سا عنوان دیا اور لکھا کہ ان چند جھوٹی روایات سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ دیگر صحیح اور حسن روایات میں خلفائے راشدین، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو مناقب بیان کیے گئے ہیں وہ غلط ہیں۔ مرزا جی آپ کے اندر تھوڑی سی اگر شرم ہے تو ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ جس کتاب پر مرزا اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے کہ اس کے اندر یہ اصول لکھا ہے کہ جو حدیث حضرت معاویہ کی فضیلت میں ہوگی یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ جھوٹی ہے، اسی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں صحیح اور حسن حدیثیں بھی موجود ہیں، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب ہم کیوں نہ کہیں کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو، اور مرزے نے اسی طرح کا جھوٹ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ پر بھی بول رکھا ہے۔ اچھا مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، آج سے آلموسٹ 800 سال پہلے امام ابن جوزی گزرے رحمہ اللہ تعالی، المتوفا 597 ہجری۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی المتوفا 561 ہجری کے شاگرد بھی ہیں، محدثین میں بڑا مقام ہے ابن جوزی کا۔ یہ ابن قیم جوزی نہیں ہے جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، یہ ابن تیمیہ سے بھی 200 سال پہلے گزرے ہیں۔ ابن تیمیہ بھی انہیں بہت بڑا محدث مانتے ہیں۔ انہوں نے الموضوعات، بڑی گھڑی ہوئی بڑی بڑی حدیثیں، وہ کتاب بھی لکھی ہے جس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو حدیث حضرت معاویہ کی شان میں ہوگی نا
یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے. گھڑی ہوئی حدیثوں کی کچھ نشانیاں بتائیے، ان میں سے ایک یہ بتائیے جو حضرت معاویہ کی شان میں ہوگی نا تو سمجھ لو کہ یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے. اس پلینٹ ارتھ پر مرزے سے بڑا جھوٹا بھی شاید کوئی ہوگا. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے الموضوعات میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی. ہاں البتہ انہوں نے الموضوعات میں یہ بات لکھی ہے کہ بعض لوگوں نے ان کی فضیلت میں حدیثیں گھڑیں اور بعض لوگوں نے ان کی مذمت کے بارے میں احادیث گھڑ لیں، اور پھر فرمایا کہ دونوں طرح کے لوگ ہی غلط ہیں، جنہوں نے فضیلت میں حدیثیں گھڑیں وہ بھی غلط، جنہوں نے مذمت میں حدیثیں گھڑیں وہ بھی غلط. تو ابن جوزی کا مقصد تو صرف اتنا ہے کہ ان کی فضیلت کے بارے میں بھی احادیث گھڑی گئی ہیں، لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ ان کی فضیلت میں جو بھی حدیث ہوگی یہ نشانی ہے کہ وہ گھڑی ہوئی ہے، یہ مرزے کے گندے ذہن کی ایجاد ہے، ورنہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی کوئی بات نہیں لکھی. اگر اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے تو پھر اگلی بات سے بھی یہی نتیجہ مرزے کو نکالنا چاہیے، اور مرزے کو کہنا چاہیے کہ ان کی مذمت میں جو بھی حدیث ہوگی یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ گھڑی ہوئی ہے، یہ حصہ بھی پھر بیان کرنا چاہیے. حالانکہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی یہی بات لکھی ہے کہ ان کی فضیلت میں بھی حدیثیں گھڑی گئی ہیں. اب اس کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ ان کی فضیلت میں جو بھی حدیث ہوگی یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ گھڑی ہوئی ہے. اسی طرح اسی الموضوعات میں ابن جوزی نے یہ بھی بات لکھی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں بھی حدیثیں گھڑی گئی ہیں، اور یہ عنوان دے کر تقریباً 60 حدیثیں ابن جوزی رحمۃ اللہ نے لکھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں لوگوں نے گھڑی ہیں. اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں، حسنین کریمین رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں، اور اہل بیت کی فضیلت میں جو حدیثیں گھڑی ہوئی ہیں ابن جوزی نے تو وہ ساری لکھی ہیں. تو کیا اس سے یہ نتیجہ نکالا جائے گا کہ ان کی شان میں جو بھی حدیث ہوگی وہ گھڑی ہوئی ہوگی؟ نعوذ باللہ. آخر میں ہم اتنی ہی گزارش کرتے ہیں کہ اب بھی اگر مرزے کی حقیقت کسی کو سمجھ نہیں آتی تو اس پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، اور کیا کر سکتے ہیں.